ناظرین، ہمارا چینل سننے دیکھنے والوں کو حکیم محمود الحسن کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا ہم جو وظیفہ آپ کو بتا رہے ہیں یہ سورۃ الضحیٰ کے حوالے سے ہے۔ یہ بڑا مجرب وظیفہ ہے، آپ اس کو آزمائیں اور پڑھیں اور پھر دیکھیں اس کے کیا کمالات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بڑی برکات رکھی ہیں اور بڑے برکات ہیں قرآن کریم کو پڑھنے کے، لیکن جو بندہ کسی وظیفے کو یقین کے ساتھ ہمیشہ پڑھنے کی عادت بنائے گا پھر اس کو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ 2 دن وظیفہ پڑھا اور پھر آسمان کی طرف سے دیکھیں کہ کہاں سے جناب ہماری مدد آ رہی ہے، تو یہ نہیں ہے طریقہ۔ طریقہ یہ ہے کہ اس کو مسلسل پڑھنا ہے اور نتیجہ اللہ رب العزت کی ذات عالی کو دیکھنا ہے کہ اللہ پاک اس کا نتیجہ دیں گے، اللہ رب العزت اس کا ثمرہ دیں گے۔ تو وظیفہ سننے سے پہلے، وظیفے کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ سے التماس ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ ناظرین، سورۃ الضحیٰ جو ہے آخری پارے کے اندر ہے، 1 رکوع کی صورت ہے اور اتنا بڑی نہیں ہے، چھوٹی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ یہ ہے سورۃ الضحیٰ۔ اس کے بیش بہا فوائد ہیں۔ جس آدمی نے دنیا کے کسی کام میں بھی، دنیا کے کسی جائز کام میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو سورۃ الضحیٰ کو اول آخر درود پاک پڑھنے کے بعد، درود پاک 3 مرتبہ پڑھیں یا 7 مرتبہ پڑھیں یا 11 مرتبہ پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ سورۃ الضحیٰ کو آپ نے 100 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ سورۃ الضحیٰ کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، پھر دیکھیں کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ پھر دیکھیں سورۃ الضحیٰ کے کیا برکات اور کیا فوائد ہیں۔ پھر دیکھیں کہ رزق کہاں سے دوڑ دوڑ کر آپ کے پاس آ رہا ہے۔ پھر دیکھیں آپ کی دکان کیسے چلتی ہے۔ پھر دیکھیں آپ کا رکا ہوا کاروبار کیسے کھلتا ہے۔ پھر دیکھیں آپ کے پاس برکتوں کا نزول کیسے ہوتا ہے۔ پھر دیکھیں آپ کی طرف دنیا جو حلال رزق ہے کیسے دوڑ کر آتا ہے۔ پھر دیکھیں کہ آپ کے رکے ہوئے کام کیسے آسان ہوتے ہیں۔ سورۃ الضحیٰ پڑھنے کا معمول بنائیں، پھر دیکھیں کہ کامیابی نظر آئے گی۔ پھر دیکھیں آپ کے الٹے کام بھی سیدھا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر دیکھیں کہ آپ کا دل نماز اور قرآن میں کیسے لگتا ہے۔ سورۃ الضحیٰ کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ سورۃ الضحیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نازل کی گئی۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، حضور کی مدح سرائی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دلاسا دیا اور سورہ والضحیٰ کے اندر بڑے وعدے فرمائے۔ سورۃ الضحیٰ آپ کی شان کے اندر اتری ہے، تو آپ سورۃ الضحیٰ اول آخر درود شریف پڑھ کے 100 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں، پھر انشاءاللہ اس کے کمال دیکھیں، اس کے فوائد دیکھیں۔ بیش بہا فوائد ہیں اس کے، بڑے کمالات ہیں اس سورۃ مبارکہ کے، بڑے انوارات ہیں سورۃ الضحیٰ کے۔ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ سورۃ الضحیٰ کے اندر کیا خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ ناظرین، آپ سورۃ الضحیٰ کا معمول بنائیں۔ ہاں، اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی عرض یہ بھی کرنی ہے، کسی آدمی کو اگر پتھری ہے، گردے کے اندر، مثانے کے اندر پتھری ہے، یا پتے کی پتھریاں جو تعلیل نہیں ہو رہی، پریشانی کا سبب بن رہی ہیں،
تو یہی سورہ ضحیٰ 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام پانی پر دم کر کے پی لیں، پانی پر دم کریں اور پی لیں، پھر دیکھیں وہ پتھریاں کہاں گئیں۔ 7 دن کا عمل ہے، بالکل پتھریاں ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائیں گی، صاف ہو جائیں گی۔ سورہ ضحیٰ جو ہے فجر کی نماز سے قبل پڑھیں تو سبحان اللہ، فجر کی نماز سے قبل نہیں پڑھ سکتے تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی مصلی پر بیٹھ کر اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر سورۃ الضحیٰ 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں ملیں گی، اور جناب آپ کے رکے ہوئے کام چلیں گے، اور آپ کا جو ہے جتنا پریشان حالات ہیں سب بہتری کی طرف چلے جائیں گے، خوشیاں دوڑ کر آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الضحیٰ سے لوگوں کو بھی مسخر کر دیتا ہے، لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں گے، جو آپ کو دیکھنا برداشت نہیں کرتے وہ آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ گھریلو ناچاکی ہے یا کوئی مسئلہ ہے وہ مسائل بھی ٹھیک ہو جائیں گے، گھروں میں بھی محبت آ جائے گی، اولاد میں بھی محبت آ جائے گی، لوگ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ تو ناظرین سورۃ الضحیٰ کا عمل آپ شروع کریں، انشاءاللہ یہ بزرگان دین کا عمل ہے، بڑے اللہ والوں کا عمل ہے، تو آپ بھی پڑھیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں، اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ والسلام۔